News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج سوموار کا دن ہے اور 23 شوال المکرم 1441 ہجری یکم ہاڑ 2077 بے جون 2020 عیسوی کی 15 تاریخ ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودا وجاہت حسن اور سول جج سرگودا عمران اصغر نے ڈسٹرکٹ جیل سرگودا کا دورہ کیا، جنہیں چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنٹ جاوید اقبال خان اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رانا محمد ناصر بھی موجود تھے۔ تمام جیل بشمول اسیران، نو عمر وارڈ اور ہسپتال کا دورہ کیا اور اسیران سے مسائل دریافت اور صفائی و سیکورٹی کے انتظامات کو سراہا۔ دوران دورہ جج نے چھوٹے کیسوں میں ملوث 12 اسیران کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ اور ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار کورونا ایس او پیز کے جائزہ کے لیے مختلف بازاروں، مارکیٹوں اور لاری اڈہ پہنچ گئے۔ ضلعی افسران نے رحمان پلازہ میں کورونا ایس او پیز کے جائزہ کے دوران خلاف ورزی پر 20 دکانوں کو سیل کر دیا۔ دونوں افسران نے بازاروں اور مارکیٹوں کے تفصیلی دورہ کے دوران دکانوں پر کام کرنے والے ملازمین اور گاہک کے ماسک استعمال اور ہینڈ سینیٹائزر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ ہر دکان کے باہر نو ماسک نو سروس جعلی حروف سے تحریر کیے جائیں، دکانوں میں داخلے سے قبل ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جائے اور ماسک استعمال نہ کرنے والے کسی گاہک کو کوئی چیز فراہم نہ کی جائے۔ انہوں نے بازاروں اور مارکیٹوں میں بچوں اور بزرگوں کے داخلہ پر عائد پابندی پر بھی سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی اور بعض مارکیٹوں میں بزرگ دکانداروں کی موجودگی پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے منتظمین کو ایسے بزرگوں کو گھروں میں بھجوانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مارکیٹوں میں تجاوزات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری تجاوزات ختم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ اور ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار اچانک جنرل بس سٹینڈ سرگودا پہنچ گئے۔ انہوں نے مسافر گاڑیوں میں حکومت کے وضع کردہ ایس او پیز کا بھی تفصیلی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے ٹرانسپورٹر کو ہدایت کی کہ وہ ماسک کے بغیر کسی مسافر کو گاڑی میں سوار نہ ہونے دیں۔ انہوں نے گاڑیوں میں مسافروں کے مابین سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کورونا وائرس کی وبا میں آئندہ ماہ جولائی اور اگست کے دوران انتہائی خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اور ایس او پیز کے بارے میں آگاہی مہم کو فروغ دینا ہوگا، جس میں صحافی اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سرگودا پریس کلب میں منعقدہ تربیتی ورکشاپ سے پی ایم اے پنجاب کے نائب صدر ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر سہیل اصغر قاضی، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر غلام شبیر، صدر سرگودا پریس کلب عبدالحنان چودھری، گروپ لیڈر شاہین فاروق، جنرل سیکرٹری رانا ساجد اقبال اور دیگر مقررین نے کیا۔ مقررین نے کہا کہ مریض کے کھانسنے، چھینکنے اور ہاتھ ملانے سے کورونا وائرس پھیلاؤ کا موجب بن سکتا ہے، جس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا بے حد ضروری ہے، اور اب اگر ہر پاکستانی نے کورونا وائرس کا مقابلہ نہ کیا تو خدا نخواستہ ہر گلی وائرس کے مریض ہوں گے۔ تربیتی ورکشاپ میں بتایا گیا کہ سماجی فاصلہ، ماسک کا استعمال کر کے کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ مریض کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریز کرنا چاہیے، اور بار بار ہاتھ دھونے سے اس بیماری کو شکست دی جا سکتی ہے، جس کی آگاہی ہر شہری تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے اس کام میں صحافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا ہو یا معاشرتی مسائل،
ڈاکٹر اور صحافی فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے جہاں ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف جدوجہد کر رہا ہے، وہاں ہمارے صحافی بھی لوگوں میں آگاہی کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سہیل اصغر قاضی نے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی یومیہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ سے شرح اموات بڑھنے لگی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سرگودا میں کرونا وائرس کے 706 کنفرم مریضوں میں تبلیغی اور زائرین کو نکال کر مقامی تعداد 226 ریکارڈ کی گئی ہے کہ یہ قوم کس طرح اس سے بچ سکتی ہے۔ 3-4 چیزیں اس میں بڑی ہیں، سماجی دوری ہے، بار بار ہاتھ دھونا ہے، اپنے منہ کو ہاتھوں سے ٹچ نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال ہے، اور وہ بھی انتہائی ضروری جگہ جہاں پہ ماسک ضروری ہوتا ہے وہاں استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو آج کا ٹریننگ سیشن ہوا ہے، یہ پی ایم اے سرگودا اور پریس کلب سرگودا انشاءاللہ یہ اگلے تمام جو تنظیمیں ہیں، تاجر برادری ہے، وکلاء برادری ہے اور نواب کرام ہیں، ان سب کی ہم ٹریننگ کروائیں گے تاکہ وہ اپنے ممبران کی بھی ٹریننگ کروائیں اور اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو شفیق الحسن نے کہا ہے کہ فیسکو اپنے صارفین کو بہترین سروسز کی فراہمی اور سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کے ثمرات صارفین تک پہنچیں۔ امثال فیسکو میں 42 نئے فیڈرز اور میاں والی میں نیا گرڈ بنایا گیا ہے۔ وہ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس میں چیف انجینئر آپریشن اور 5 آپریشن سرکل کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر نے شرکت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاں والی سرکل میں 2 مزید نئے گرڈ بنائے جائیں گے جس سے اچھی سروس اور لاکھوں یونٹس کی بچت ہوگی۔ انہوں نے ایسیز کو ہدایت کی کہ وہ ڈیٹ ڈیفالٹر سے ریکوری کے لیے بھرپور آپریشن کریں۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن سٹاف کی کافی لاحقِ تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لائن سٹاف فیسکو کا قیمتی اثاثہ ہے، لہذا لائن سٹاف کو چالو لائنوں پر کام کرتے ہوئے تمام تر حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ کئی ماہ سے بینکوں نے اپنے اکاؤنٹس ہولڈرز کو بہتر سہولیات کے بجائے تمام سروسز واپس لے لی ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام بینکوں نے انتہائی منفی اور غیر مناسب رویہ اختیار کر رکھا ہے اور اپنے اکاؤنٹس ہولڈر سے ہر قسم کی سہولیات واپس لے رکھی ہیں۔ گزشتہ 2.5 ماہ سے مختلف بینکوں کی ایک برانچ کھلی اور باقی تمام برانچز بند ہیں۔ اپنے اکاؤنٹس ہولڈر سے اربوں روپے منافع کمانے والے بینک خواتین، بوڑھوں اور اپنے دیگر کسٹمرز کو سڑک پر دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں۔ کلب چوک میں پنجاب بینک کی ایک برانچ جو گزشتہ 2.5 ماہ سے سروسز فراہم کر رہی تھی اسے بھی آج بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اکاؤنٹس ہولڈرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کا بجٹ عوامی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پٹرول کی قیمتوں میں وقتی کمی ہوئی ہے۔ حکومت نے عوام کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا۔ حکومت بری طرح ناکام ہے اور ہر سطح پر کرپشن کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاسی بصیرت سے ملک کے مسائل حل اور ملک کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔